أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. صدق الله العظيم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 71 اور 72 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 13ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ فرما دیجئے کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ناجائز کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور ان کو دنیاوی زندگی میں برتنے کے لیے سامان دیا جا رہا ہے، یہ دنیا میں عیش کر لو تم، پھر ہماری طرف تم نے لوٹ کے آنا ہے، پھر تمہیں سخت عذاب چکھائیں گے تمہارے کفر کا بدلہ۔ اب اگلے رکوع میں اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا، اس اپنی قوم کو نوح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، ان کے قوم کے ساتھ جو معاملات ہوئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان پر نوح علیہ السلام کی خبریں پڑھ کر سنائے، بتائیں ان کو جو ہم تمہیں وحی کرتے ہیں ان کو سنائے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، فرمایا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قوم سے مراد جس قوم میں وہ بھیجے گئے تھے، جس قوم میں سے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر میرا تمہارے پاس رہنا، تمہارے درمیان کھڑے ہونا اور حق کی بات کرنا، اللہ کی نشانیاں بیان کرنا، اللہ کی آیتیں تمہیں سنانا، یاد کرانا، اللہ تعالیٰ کی یاد دلانا، کہ تمہیں بڑا برا لگتا ہے، جس کے لیے تم میرے خلاف ہو گئے ہو، مجھے نکالنا چاہتے ہو یا مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تو سن لو، اللہ توکلت، میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے تمہاری کسی بات کا۔ اجمعوا امرکم شرکاءکم، تو تم مل کر کر لو جو کرنا ہے، اپنے معاملات، اپنے خیالات، اپنے جو تمہارے نظریات ہیں، ارادے ہیں، ان کو کرنے کی کوشش کرو مل کے، تم بھی تمہارے شریک بھی، جن کو تم جھوٹے معبود بناتے ہو، ان سب کو ملا کر تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، تمہیں اس پر کوئی گنجلک نہ رہے، کوئی تمہیں اس بات پر کوئی ایسا وہم نہ رہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، جو کر سکتے ہو کر لو۔ ثم قضوا الیہ، پھر میرے متعلق جو تمہارا ارادہ ہے، جو تمہاری کوشش کر کے دیکھ لو، ولا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو، میں نہیں کہتا کہ مجھے ٹائم دے دو، بھی اتنے دن دے دو میں سوچ لوں، نہیں، نہ میں بھاگ رہا ہوں کہیں، نہ تم سے کوئی مہلت مانگ رہا ہوں، تم جو کر سکتے ہو کر لو، تم بھی تمہارے معبود جھوٹے جو ہیں، معبود بت ہیں، ان کا سب کو ملا کے جو کر سکتے ہو کر لو۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم میری باتوں کو نہیں مانتے، حق کا کلام، اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں مانتے، اس سے منہ پھیرتے ہو، تو سنو، وَمَا سَأَلْتُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تمہیں یہ باتیں بتا کر تم سے اجر مانگ رہا ہوں، کوئی حق کا پیغام دے کر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی معبودیت
برحق اس کا پیغام تمہیں دے کے تم سے کوئی پیسے مانگ رہا ہوں، کوئی چیز مانگ رہا ہوں؟ نہیں، کچھ نہیں مانگ، اس لیے ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کام دیا ہے تمہیں حق کا پیغام پہنچانا، وہ میں پہنچا رہا ہوں، اس پر اللہ نے مجھے اجر دینا ہے، تم کچھ نہیں دے سکتے، نہ تم سے کچھ مانگتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ میں مسلمان رہوں اور ماننے والا، سر تسلیم ہم کرنے والا رہوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو فرما بردار بن کے رہوں۔ میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے، اور تمہیں بتاتے رہنا ہے، اگر مان جاؤ تو اچھا ہے، تمہارا بھلا ہے، نہ مانو تمہارا نقصان ہے، تم مانو یا نہ مانو، سمجھو یا نہ سمجھو۔ تو یہ پیغام دیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا، پھر اس کا انجام آیا، اگلی آیت میں اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔